الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وكذلك هناك قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم ان دروس کی مطابقت کرنے والے میرے محترم سامعین و مشاہدین، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں 6 آیتوں کے ٹکڑوں کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ در حقیقت اسی عبارت پر عطف ہے کہ وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ، یہ نصوص کتاب اللہ تو ایسے ہی اسی جملے میں، یعنی اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ کے ایمان باللہ و ایمان اسماء و صفات اللہ کے سلسلے میں جو ان کا منہج و اعتقاد ہے، اسی میں یہ اللہ کا فرمان داخل۔ پھر یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اقوال تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور ان صفات پر ہم اہل سنت والجماعت کا، ہم سلفیوں کا، ہم اہل حدیثوں کا نام لقبی اور کشفی ہمارے جو ہیں، اور جن کا ثبوت ہے اور جن کے دلائل ہیں، اور ائمہ اسلاف رحمہم اللہ نے ان کو استعمال کیا ہے، اسی لیے میں نے بار بار کہہ دیا یہ تمام نام، تاکہ یہ معلوم رہے کہ اہل الحدیث کے جو وہ اس سے خارج رہیں۔ تو ہمارا یہ وہ عقیدہ ہے کہ ان صفات پر جو نصوص کتاب اللہ سے ثابت ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ صفات یہاں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان کرنا چاہتے ہیں ان آیات سے جو ثابت ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رضا، صفت غضب، صفت سخت
صفت کراہیہ، صفت اسف، صفت مقت، اور اسی میں شامل ہے اللہ جل وعلا کی صفت، صفت بغض، صفت شدت غضب۔ تو یہ تمام صفات جن کا اثبات ان نصوص کتاب اللہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالی کی صفات اختیاریہ ہیں، اور ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں، جیسا کہ اس کی عظمت و جلال اور اس کی بڑائی و کبریائی کے شایان شان ہے کہ اس کی یہ صفات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مخلوقات میں پائی جانے والی صفتوں کے مماثل، اس میں کسی نوع کرتے ہیں نہ تحریف، نہ کسی قسم کی تعویل، تعویل باطل، تعویل مذموم جو اہل البدع کا شیوا ہے۔ صفات کے باب میں مثلا معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور جو ان کے مشابہ فرق کلامیہ ہیں، ان کی طرح ہم اس میں کوئی بھی نہ مجاز کی بات کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، بلکہ ویسے ہی ہم ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ کتاب اللہ کے ان نصوص میں وارد ہیں، جس کے بارے میں ہمارے اسلاف صالحین رحمہم اللہ کا ہی کہنا ہے مختصر لفظوں میں کہ تمر کما جاءت، کہ ان نصوص کو ویسے ہی کوئی معنی تسلیم کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، اور اس کا ظاہری معنی ویسے ہی مراد لیا جائے گا، کوئی چوٹ چرا اور خام خواہ کی تعویلات باردہ سے احتراز کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات میں پھر دوہرا کے کہنا چاہتا ہوں، اور میں یقین سے مانتا اور جانتا ہوں کہ اس سے مجھ کو اور میرے سامعین و مشاہدین کو فائدہ حاصل ہوگا، وہ یہ کہ یہ بات ہم بار بار جانیں، جس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اختیاریہ۔ صفات اختیاریہ کا کیا مطلب اور کیا معنی ہے؟ اور یہ میرا روئے سخن در حقیقت ان طلباء کی طرف ہے جن کو عقیدے کے مسائل جاننے کی، اسی معرفت کی شدید ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صفات ذاتیہ اور ایک صفات اختیاریہ، فعلیہ اختیاریہ۔ صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے، مختصر میں بات کہوں گا تاکہ نہ ہو کہ تکرار بہت زیادہ ہو، کہ وہ صفات جو اللہ جل وعلا کی ہیں حقیقی، جسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے، ہمیشہ متصف رہے گا، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت سے متعلق اور وابستہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب میں آسان لفظوں میں اور مزید واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت سے متعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی
ہاں مشیت سے وابستہ نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خاکم بدہن کہ اللہ جب چاہتا ہے تب زندہ رہتا ہے، جب چاہتا ہے تب نہیں. اور یہی معنی ہے صفات ذاتیہ کا. اور صفات فعلیہ اختیاریہ جب ہم بولتے ہیں اور ہمارے علماء نے اس کو بیان کیا بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اس کی مشیت و قدرت سے متعلق ہیں، یعنی اصلاً تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے اور متصف رہے گا کہ اس کی شان ہی شان اولیت ہے اور شان آخریت ہے، ازلیت اور ابدیت اس کی ذات و صفات میں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان صفات کے آحاد کا، افراد کا حدوث اور وقوع اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. مثلا لعن اور غضب جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صفات اختیاریہ میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کب غضبناک ہوتا ہے؟ جب وہ کوئی بندہ غضب کا کوئی فعل کرتا ہے اور کوئی بھی لعنت کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب کرتا ہے اور اس پر لعنت کرتا ہے، اس کو اپنی رحمت سے تبدور کرتا ہے. کلام اللہ تعالیٰ کی صفات فعل اختیاریہ میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہتا ہے اللہ، جہاں چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ بات کرتا ہے اور جتنا چاہتا ہے کلام کرتا ہے. یہ نہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن میں بہت جگہ پر ہے اور سب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ازلی ہونے کا مطلب یہاں یا قدیم ہونے کا مطلب یہاں، جیسا کہ اشاعرہ یا معتزلہ بات کیا کرتے ہیں، اس کو وہ بھی قدیم صفت کہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صفات مخلوق اور منفصل ہیں اور اشاعرہ کی اپنی تعبیر ہے جس کو میں بتاؤں گا. لیکن ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا مثلا اور جیسے چاہا اور جس جگہ پر متکلم منہ کو چاہا اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وادی طور ایمن میں، بقعہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. یہ سورہ طٰہٰ، سورہ اعراف، سورہ مختلف صورتوں میں مذکور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ جل وعلا ازل سے ابد تک نان اسٹاپ بولتا رہا ہے اور بولتا ہے اور بولتا رہے گا اور ازل سے ابد تک کہتا نہیں، بل لما جاء موسیٰ لمیقات ربہ فکلمہ ربہ، کہ موسیٰ جب میقات پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جو چاہا، اور جس کے بعض افراد و احاد کا ذکر کتاب الہی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اس کا مطلب کہ موسیٰ جب اپنی بیوی کو لے کے چلے اور یہاں آئے تب کلام کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ کہ اس سے پہلے مان لیجئے مائے مدین پہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نہیں موسیٰ سے کیا. یہ ہے صفات فعل اختیاریہ، اور اختیاریہ صفات کے مشیت سے متعلق ہونے کا معنی. اور یہی بات اہل بدعات کو ہضم نہیں ہوتی ہے اور طرح طرح کی تعبیرات باردہ اور مضموم انداز کی تشریح کیا کرتے ہیں، جبکہ دلائل بالکل واضح ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے شایان نشان ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ اگر ایک انسان نان اسٹاپ کوئی بات بولتا رہے، رکے ہی نہ، وہ اپنی شان مخلوقیت کے اعتبار سے پیدا ہوا، بولنے کی عمر کو پہنچا
اور بولنے لگا کوئی ایک لفظ، اور اب وہ بولتا ہے جب تک کہ اس کی زندگی یہ مستعار باقی ہے تو یہ چیز اس میں نقص مانی جائے گی. حاجت کے مطابق کلام، اس کے ارادے و اختیار کے مطابق کلام ہو تو کلام یہ اس کا بہتر مانا جائے گا. فاللہ جل وعلا وللہ المثل الاعلی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقم الصلاۃ نان اسٹاپ بولتا ہے اور بولتا جا رہا ہے، بولتا جائے گا اور اول سے آخر تک بولتا رہے گا. هذا لا يليق بعظمت اللہ و کبریائہ. تو یہ معنی ہے صفات فعل اختیاریہ کا، اور یہی بار بار متعدد صفات کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان هذه الصفة مثلا صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة الرضا والصفات الفعلیہ الاختیاریہ كلها، یہ سارے صفات فعل اختیاریہ اس کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے وہ ازلی ہیں، قدیم ہیں. کہیے اگر سمجھنے کی بات ہو، اور ان صح التعبیر وہ خاصتاً اذا فہمی الخصم، تو اس کا مطلب آگے یہ جانتے رہنا چاہیے کہ اس کے افراد میں حدوث اور تجدد اور تغیر یہ واقع ہوتا رہتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جیسا کہ ان آیات کی تشریح میں بات کہی، مثلا رضی اللہ عنہ والی اگر یہ آیت ہم نے سورہ فتح کی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اب یہ اللہ جل وعلا کی صفت رضا کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، لیکن اللہ جل وعلا کی یہ رضا جو اصحاب بیعت الرضوان کو حاصل ہوئی وہ اس وقت حاصل ہوئی جیسا کہ قرآن میں یہ بات مذکور ہے، جب کہ وہ درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر اللہ تعالی کے نبی و رسول کے ہاتھوں بیعت کر رہے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا المومنین سے جب کہ وہ اے میرے پیغمبر نبی تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے. فالرضا انما حصلت لہؤلاء المؤمنین، رضا ان مومنوں کو حاصل ہوئی کب؟ جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت کرنے سے پہلے مان کہ جو زمن اور اوقات گزرے اس میں یہ رضا انہیں نہیں ملی تھی. اس یبایعونک تحت الشجرہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ہے ہر رضا الہی ان مومنین کو ملی جب فَإِنَّمَا حَدَثَ هَذَا الرِّضَى مِنَ اللَّهِ حِينَمَا كَانُوا يُبَايِعُونَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ. یہی سمجھانے کے لیے میں نے اس طرح سے گفتگو کی ہے، اور صفات فعلیہ اختیاریہ کا معنی یوں واضح ہوتا ہے. میں نکات در نکات گفتگو کرتا چلوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ان آیات میں جیسا کہ میں نے بتایا یہ صفات ہیں، یہ تمام صفات فعل اختیاریہ ہماری سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں. کما ینبغی لجلالہ و کبریائہ و عظمتہ. اور ایک بات یہ بھی